अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे एंड here we are again another horror story of spooky haunted tale. स्टोरी पे जाने से पहले मैं रिमाइंड कर दूं कि हमारा एक ईमेल एड्रेस है official.spookyhauntedtale@gmail.com और आलम मुमताज़ 255@gmail.com और एक व्हाट्सएप नंबर है 0044-783-8400-704. आप लोग अपनी तमाम स्टोरियाँ, अपनी रिकॉर्डिंग हमें इन एड्रेसेस या व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकती हैं. वाकया हमारे जिन दोस्त ने बयान करा है वो ये बताते हैं कि उनका ताल्लुक लाहौर से, और वो लाहौर के एक इलाके जॉर्ज टाउन का एक किस्सा बताते हैं कि कुछ ऐसे हालात उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली की ज़िंदगी में आ गए थे कि उन लोगों को उनके वालिद साहब के जो दोस्त हैं उनकी मदद लेनी पड़ी. और वालिद साहब के दोस्त उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे और बहुत ज़्यादा ही से कहते हैं कि इनकी वालिद के ऊपर वो जानिसार की हद तक जो है उनसे मोहब्बत करते थे. तो जब इन लोगों के साथ एक फाइनेंशियल बैड पैच आया तो उन्होंने इनको अपना घर ऑफ़र करा और उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग इस मामला से निकल नहीं जाते तो आप लोग जो है मेरे इसी घर में रहें. घर वैसे भी खाली पड़ा रहता है और उन साहब के काफ़ी ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, तकरीबन 8-10 घर थे लाहौर में, शेखोपुरा में, आगे पीछे. तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाकी तमाम प्रॉपर्टियाँ उनकी किराए पे थी या फिर उनके फैमिली के लोग रह रहे थे, बच्चे वगैरह. सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी खाली रहती थी. इन लोगों ने डिसाइड करा कि उस प्रॉपर्टी के अंदर मूव किया जाए और ये लोग जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर मूव हुए. जब ये लोग वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के अंदर मूव हो रहे थे तो आसपास के लोग भी इनको देखने के लिए आ गए और इनसे सलाम दुआ करी. और जैसे होता है अक्सर नॉर्मली जब आप किसी जगह पे मूव करते हैं तो मोहल्ले के यंग लड़के और बुजुर्ग वगैरह आ जाते हैं और सलाम दुआ करते हैं, तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ. मगर ये कि तमाम लोगों ने इनको एक बार भी बोली कि आप लोग इस घर में आ तो गए हैं लेकिन ये घर तो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे काफ़ी भूत प्रेत के जिन्नात वगैरह रहते हैं. तो इन लोगों ने सुनी वो बातें और उन बातों को एक्नॉलेज भी करा, आपस में भी बात करी फैमिली में. लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास एक फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन होती है और आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते तो फिर आपके पास ऑप्शन होता नहीं. बहरहाल ये कि जब ये लोग घर पे मूव हो गए तो उनको पता चला कि जो फर्स्ट फ्लोर छत का एरिया है वो जो मालिक मकान है उन्होंने कहा था कि आप लोग बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करेंगे किसी भी सूरत के अंदर. कोई भी ऊपर नहीं जाएगा और कोई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाएगा. और वो नॉर्मली लॉक ही रहता था. इन्होंने सीढ़ियों से भी जाकर देखा तो ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियाँ थी वो एक दरवाजे पे जाके ख़त्म हो रही थी और उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था. बहरहाल रहना स्टार्ट हुआ और कुछ दिन इन लोगों के आराम से गुजरे. कहते हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं होता था उस घर में कि ये कह सकें कि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हॉन्टेड प्रॉपर्टी है या कुछ है. लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात होते थे कि जब रात का पहर होता था, ख़ास तौर पे जब रात का दूसरा पहर होता था 1-1:30 बजे, तो अगर ये लोग बाहर निकलते थे तो सामने सहन से इनको ऊपर वाली गैलरी नज़र आती थी. तो उस गैलरी के अंदर इन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई लोग घूम रहे हैं या बातों की आवाज़ें आ रही हैं. तो इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करा और इसी तरह से आगे चलते रहे. फिर बताते हैं कि इनके घर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारी आने लगी. यानी कभी इनकी वालिदा बीमार हो जाती, कभी इनकी सिस्टर बीमार हो जाती, कभी इनके वालिद साहब बीमार हो जाते, कभी किसी भाई का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता. फैमिली थोड़ी बड़ी थी तो कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ ऐसा चलता रहता कि परेशानियाँ
آہستہ آہستہ سلولی بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات میں اپنے کسی دوست کی شادی سے واپس آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو بقول ان کی کہ جو صحن میں پڑی ہوئی چارپائی تھی وہ تقریباً زمین سے 1 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ دیکھ کے، اور وہ خاموشی سے دوڑتے ہوئے اندر کی طرف آئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح سے ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ اکثر کبھی، کیونکہ وہ گھر پرانا تھا تھوڑا سا، تو سائڈس میں ٹوائلٹ تھے، تو وہ جب جاتی ٹوائلٹس وغیرہ میں رات میں تو اکثر ان کو سیڑھیوں پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ 2 سے 3 بچے ہیں جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کی جو رنگت ہے وہ بہت زیادہ پیل ہوتی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ وائٹ ہوتی تھی، ایسے جیسے کہ خون کا قطرہ نہیں ہوں گے، اور وہ ان کو دیکھتے تھے اور اگنور کر دیتے تھے۔ تو ان کی والدہ بھی ان سے زیادہ نظریں نہیں ملاتی تھیں اور نظریں دوسری طرف کر کے وہ نکل جاتی۔ ان کی والدہ کے ساتھ اکثر یہ واقعات ایسے پیش آتے ہیں۔ والد صاحب کو اکثر چھت پہ کوئی ایسا وجود گھومتا ہوا نظر آتا تھا جس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ مردانہ وجود نہیں تھا، زنانہ وجود تھا۔ اسی طرح سے محلے کے لوگوں نے بھی بتایا کہ اکثر جو ہے اوپر والا فلور جو ہے اس کی کھڑکیوں سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ چہرے نظر آتے تھے اور جو کہ بڑے خوفناک ہوتے تھے۔ تو یہ تمام معاملات اس طرح سے چلتے رہے۔ ایک دن یہ بتاتے ہیں کہ یہ رات کے ٹائم اپنے کسی دوست کے ساتھ ان کا کہیں باہر لیٹ نائٹ کھانے پہ جانے کا پروگرام بنا کہ 11 بجے قریب نکلے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں کسی ایسی جگہ پہ جا رہے تھے کہ جہاں پہ لیٹ سٹنگ ہوتی ہے، جیسے نارملی کراچی لاہور وغیرہ کو ہوتی ہے۔ تو یہ جب نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے مین دروازے پہ گھر کے ایک بزرگ کو سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ان بزرگ کمر جھکی بھی تھی، ان کی داڑھی کافی بڑی تھی اور سر پہ انہوں نے ٹوپی پہنی۔ انہوں نے اپنی نظروں کے تعاقب میں ان کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ سیڑھیوں پہ 2 قدم رکھ کے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ان کی تو جان میں جان ہی نہیں رہی، اور کہتے ہیں کہ سننا بہتر ہوتا ہے مگر جب بندہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت دوسری ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے اور ان کی کیفیت جو ہے کافی خراب ہوئی اور ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، کیونکہ ایک چیز کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک والد صاحب کی کوئی دوست تھے جو کہ رانی پور میں رہتے تھے۔ جب ان کے والد صاحب نے ان سے ذکر کرا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں رانی پور میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور وہ شاید ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے ان کی منت سماجت کری اور شخص کو کسی طرح سے اپنے گھر پہ لے کے آئے اور اس کے ٹھہرنے کا بندوبست بھی کرا۔ وہ جب شخص ان کے گھر پہ آیا تو اس نے کوئی بات نہیں کری، وہ سیدھا اوپر چلے گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے آیا ہے اور اس نے ان کے والد صاحب سے بولا ہے کہ مجھ کو 5 کلو مٹھائی چاہیے۔ تو ان کے والد صاحب نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو ان کے والد صاحب نے ان کو اسی ٹائم پہ باہر سے جا کے 5 کلو مٹھائی لے کے آیا اور فراہم کری، اور وہ صاحب اوپر گئے ہیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ نیچے آئے ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب وہ آپ لوگوں کو نہیں تنگ کریں گے، اور جو بھی مخلوق اوپر ہے وہ شر والی نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیک مخلوق ہے اور ان کا پورا کنبہ اوپر آباد ہے، اور وہ لوگ بیسکلی آپ لوگوں کے آنے سے تنگ ہوئے ہیں، تو وہ صرف اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان کی پرائیویسی کے اندر آپ لوگ کسی بھی قسم کی
ہنڈرنس پیدا نہ کریں. تو مٹھائی رکھنے کا مقصد بھی پر یہی تھا. اور اوپر جا کے جب میرا مکالمہ ہوا ہے تو میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ جو نیچے لوگ ہیں یہ بھی ستائے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے تھوڑی سی سختی کری ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سختی پوری ہو جائے گی تو یہ لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں گے. ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچائیں، کہ یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیں. تو بس یہ کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی مہلت دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے. تو یہ سب بتاتے ہیں کہ اس کے تقریباً 2 سے 4 مہینے کے بعد ان کے حالات کے اندر بھی کافی تبدیلی آنا شروع ہوئی. ان کے 2 بھائی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ نکل گئے، ان کی بھی اچھی جاب لگ گئی، اور ان کے والد صاحب جس جگہ پہ تھے ان کو وہاں سے کسی دوسری جگہ سے آفر آئی اچھی جاب کی، ان کی بھی جاب اچھی لگی. اور یہ ہے کہ غائبانہ طور پہ ایسا ہوا کہ جیسے کوئی ان کی مدد کر رہا ہو اور ان کو سپورٹ کر رہا ہو، اور ان کے معاملات اللہ کے کرم سے ایسے ہو گئے کہ یہ پھر اپنا آرام سے وہاں سے نکل کے اپنا کہیں بھی بندوبست کر سکتے تھے. تو اب یہ وہاں پہ نہیں رہتے ہیں، لیکن ان کا بلیو یہی ہے کہ یہ جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں پہ جو مخلوق تھی جو جنات تھے انہوں نے ان کی مدد کری، اور اللہ کا شکر ہے آج یہ لوگ سکون سے ہیں، کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا. لیکن یہ کہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مخلوق تھی انہوں نے ان کو شروع میں تو ڈرایا بھی اور اپنا آپ بھی دکھایا، لیکن پھر بعد میں ان لوگوں کی مدد بھی کری، اور بقول ان کے کہ ان کی مدد ہوئی غائبانہ طریقے سے. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ مدد ان جنات کے تھرو تھی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ہی اس میں معاملہ تھا. تو بہرحال یہ کہ بہت بہت شکریہ. ان صاحب نے ہمیں اپنی ایک اسٹوری بھیجی جو ان کے ساتھ پرسنل ایک واقعہ پیش آیا تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. تو اس اسٹوری کی جو کمنٹس ہیں اس کے اندر آپ اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کریے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم لوگ اسی طرح سے جو ہے مختلف اسٹوریاں جو کہ اور جانور سے ریلیٹڈ ہے وہ دیکھیے آپ لوگ کی خدمت میں آتے رہیں گے. اپنی گردن نوا کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Till then, sleep tight. Allah Hafiz.